مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بھائی کسی نے پوچھا ہے آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہے نعمان کے نام سے، کیونکہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ مفتی صاحب کے اسسٹنٹ نعمان نے ان سے رابطہ کیا۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے میرے فیور میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا، تو ان کا شکریہ میں نے ادا کرنا تھا، لیکن اس میں ایک وضاحت ضروری ہے، اور یہ وضاحت اس لیے میں پرسنلی بھی ان سے یہ وضاحت کر سکتا تھا، لیکن اب چونکہ میڈیا پہ ان کی بات کافی پھیل گئی ہے اور یہ کامن مسئلہ ہے کہ میرے نام سے نا کچھ لوگ میرے اسسٹنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر اپنے تعلقات بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے میرا اس کو اعلان کر کے بتانا ضروری ہے کہ میرا کوئی اسسٹنٹ نعمان نام کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تو مفتی عبدالواحد قریشی کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، تو میں ان کو یہ اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں، میں پرسنلی بھی تو بتا سکتا تھا نا، لیکن یہ بہت سے میرے دو نمبر اسسٹنٹ بن کے بہت سارے علماء کو اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں، اس لیے میں اس کو اناؤنس کر رہا ہوں کہ بھائی میرا کسی اسسٹنٹ نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ البتہ مجھے یہ یقین ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کسی نے دھوکہ دیا، وہ خود تو غلط بیانی نہیں کریں گے، اور اس کلپ کا مقصد بھی آئندہ کے لیے کسی بھی دھوکے سے بچانا ہے، جو میں بھی بات کر رہا ہوں نا۔ تو پھر میری طرف سے ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے فیور کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے بھی کیا سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ لیکن کیونکہ یہاں سرگودا سے کچھ لوگ آئے تھے تو ایک دو لڑکوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لی، پھر سرگودا کے ان تاجروں کو میرا بھانجا بن کے انہوں نے چندہ مانگا ان تاجروں سے کہ میں مفتی صاحب کا واسع ہے نا میرا بھانجا، میں مفتی صاحب کا بھانجا واسع خان بات کر رہا ہوں اور چندے کی چاہیے مسجد کے لیے اتنا فلانا۔ تو حالانکہ میں نے تو کوئی نہیں ان سے چندہ مانگا، نہ میرے بھانجے نے مانگا، کوئی اور زبردستی کا میرا بھانجا بن کے کسی تاجر کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ میرے ساتھ اس طرح بہت ہو رہا ہے۔ یہاں مسجد میں ایک لڑکا آتا تھا، آگے بیٹھا کرتا تھا، بیان سنتا تھا، مجھ سے محبت کی بہت باتیں کیا کرتا تھا، میرے ساتھ بہت ساری سیلفیاں تھیں۔ اس نالائق نے کیا کیا ہے، لوگوں کو جاب کے جھانسے دے کے ان کا پیسہ ہڑپ کرتا تھا، میرے ساتھ سیلفیاں دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی جاب تو نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی جاب تو بہت سارے لڑکے جاب لیس ہیں، ان کو بلاتا موبائل مارکیٹ میں، کبھی کہیں بلاتا، ان کا موبائل بھی گیا اور جاب کے نام پہ پیسے بھی گئے۔ ایک نے کیا کیا، وہ بھی میرے ساتھ بہت گھومتا تھا، بڑے زبردست، حالانکہ میں جانتا نہیں تھا اس کو، بس چپک گیا کہیں بھی۔ مہمان جو آ رہا ہوتا تھا ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا یہ اس کا مہمان ہے، اس کے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ مثلاً ہم نے کسی بڑی شخصیت، کوئی مشہور شخصیت مجھ سے ملنے آ رہی ہے تو وہ بھی چپک کے آ گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کا آدمی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا آدمی ہے، دونوں کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں، اور ایسے داڑھی زبردست خوبصورت داڑھی اور خوبصورت سفید پگڑی، ایسا خوبصورت گیٹ اپ کہ آپ بولو شاید ابھی تازہ تازہ حج کر کے آیا یہ۔ پھر پتہ چلا وہ اتنا بڑا 2 نمبر آدمی نکلا، اتنا بڑا 2 نمبر آدمی، وہ تو لڑکیوں سے کھیلتا ہے بھائی، فیس بک پہ تصویریں اس کی ایسی گیٹ اپ والی، پھر وہ کسی خاتون سے اس نے کہا کہ آپ کے مکان کے کاغذات کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، کسی خاتون نے رابطہ کیا نا، آپ اتنے بڑے بڑے علماء، مشہور علماء سے آپ کے تعلقات ہیں، تو ہمارے کام اٹکا ہوا ہے جی، کیا اٹکا ہوا ہے جی، ہمارے مکان کے ڈاکومنٹس کا مسئلہ چل رہا ہے، ڈاکومنٹ بھیج دو میرے پاس، بھیج دیا، اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے لڑکی کو، صحیح، اس کی عزت سے کھیلنے کے لیے، کیونکہ مکان کے کاغذ کسی کے پاس گئے آپ تو یرغمال بن گئے نا۔ تو بڑے بڑے فراڈی ہیں بھائی۔ میرا اسسٹنٹ جو ہے نا صرف عثمان ہے، ان کی تصویر میں شائع کر دوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو بہت سے لوگ عثمان بن کے بیوقوف بنانا شروع کر دیں آپ کو۔ تو مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مفتی صاحب کے اسسٹنٹ نے رابطہ کیا، تو میرے کسی اسسٹنٹ نے رابطہ نہیں کیا۔ تو میرا مقصد مفتی عبدالواحد صاحب کی نفی نہیں ہے، ان کو غلط کہنا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ اسسٹنٹ کو برا کہنا کہ جو 2 نمبر اسسٹنٹ ہے، کیوں وہ نعمان کوئی کون ہے جو میرے اسسٹنٹ بن کے علماء سے رابطے کر رہا ہے؟ میرا تو کوئی اسسٹنٹ نعمان نہیں۔ ایک نعمان یہاں پر ایک لڑکا ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ، وہ اسسٹنٹ نہیں بنتا میرا کبھی بھی، شاگرد ہے، کبھی کبھار کوئی پوسٹ اپنے پیٹ سے چلا دیتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی بس ویل ڈن، تو اس نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ جو بھی علماء، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی تاجر ہو، کوئی بھی شخص میرا اسسٹنٹ بن کے آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ ہوشیار رہیں، سمجھ رہے ہیں؟
کیونکہ وہ پھر بہت سارے, اچھا جس کو پھر ہم نے نکالا نا, یعنی مسجد میں گھسنے پر پابندی لگا دی, ڈرامے کر رہا تھا, مسجد میں نہیں ایک مدرسے سے نکالا اس کو, جامعۃ الرشید میں بھی گڑبڑی کر رہا تھا وہ, آج کل وہ کسی بڑے بزرگ کا اسسٹنٹ بنا ہوا ہے, ان کے ساتھ گھوم رہا ہے اور ان کو بیوقوف بنائے گا. کسی مدرسے میں, بڑے مدرسے میں اس کو بہت بڑی کتاب ملی ہے, جب اس کو جامعۃ الرشید سے نکالا نا تو اس نے وفاق میں جا کے یہ دکھڑا رویا کہ جامعہ نے مجھے اس لیے نکالا ہے, یہاں وہ طالب علم تھا, ڈرامے کر رہا تھا, پڑھتا نہیں تھا, بس ایسے ہی لیبل لگا کے نا پیسے ہی بٹورنا اس کا کام تھا. جب یہ اسکینڈل سامنے آیا نا, خاتون والا اس کو بلیک میل کر رہا ہے, تو پکڑا گیا وہ, تو جامعہ نے فوراً اس کو نکالا. اس کمبخت نے کسی بڑے ادارے میں جا کے کہا کہ چونکہ جامعۃ الرشید وفاق المدارس سے الگ ہو گیا ہے, مجمع العلوم الاسلامیہ بنا لیا ہے, تو مجھے یہ بہت غصہ آیا اس پہ کہ اکابر سے الگ وفاق کیوں بنایا, اس لیے میں نے جامعہ کو چھوڑ دیا. ایسے مکھن لگایا, وہ دوسرے مدرسے نے فوراً رکھ کے حدیث کی کتاب پکڑا دی اس کو. سمجھ رہے ہیں, آج کل وہ وہاں پہ حدیث پڑھا رہے ہیں, ڈرامے باز آدمی. تو آپ کہہ سکتے ہیں میں رابطہ کروں, میں بتاؤں ان کو کہ یہ ڈرامے باز ہے, تو بھائی اگلا پوچھے نا, ہم کیوں خود سے بتائیں کسی کو, اگلا پوچھے جامعہ نے کیوں نکالا اس کو, یہ کیا سچ کہہ رہے. آپ پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے, ہم خود سے بتائیں گے تو آپ بولو گے اچھا نکالتے بھی ہو اور الزامات بھی لگاتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس لیے اصول نہیں ہے, اصول یہ کہ جس ادارے نے نکالا ہے آپ اس ادارے سے پوچھیں آپ نے کیوں نکالا ہے اس کو. ادارے کے ذمہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں وہ بتاتا رہے ہم نے اس لیے نکالا ہے, اس لیے نکالا ہے. ایسے تو دنیا میں فراڈی بہت بڑے ہوئے ہیں, کس کس کے بارے میں آدمی بولتا رہے گا. آپ کا فرض بنتا ہے آپ پوچھو ہم سے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. ہاں ولید ہے, یہ ہمارا پیارا سا بچہ ہے. نکاح کے بارے میں یہ اسسٹنٹ ہے, جس نے بھی مجھ سے نکاح پڑھانا ہوتا ہے اس کا نمبر ہم نے شیئر کیا ہوا ہے. اس بیچارے نے چندہ کبھی نہیں مانگا, سمجھ رہے ہو نا. یہ جو سچی مچی کے اسسٹنٹ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کسی سے مانگ رہے, جھوٹی موٹی کے اسسٹنٹ جاب بھی دلا رہے ہیں, مکان کے کاغذات کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. جو سچی مچی کے اسسٹنٹ ہیں وہ میرا کوئی کام نہیں کر کے دے رہے ہوتے. میرے کتنے مسائل اٹکے ہوئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں, کہتے ہیں ہم کیا کریں استاد جی, ہمارے بس میں نہیں. تو دوسروں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے بھائی.